بولو کتا کہاں کا تھا؟ مدینے کا کتا. جہاں مدینے کے کتے ہوں وہاں رحمت کے فرشتے، اور جہاں غوث پاک کے کتے ہوں. یہ کتا کس کا بنایا ہوا؟ جی یہ کتا اللہ کا بنایا ہوا. جہاں اللہ کے بنائے ہوئے کتے ہوں وہاں فرشتے، اور جہاں مولوی خود اپنے آپ کو کتا بنا دے، میں کتا ہوں. یہ احمد رضا خان صاحب بریلوی ہدائی کے بخشش صفحہ 60 پر کہتے ہیں، تیرا یہاں اے کون پوچھتا ہے اے رضا، تجھ جیسے ہزار کتے پھرتے ہیں. وہ کہتے میں بھی کتا ہوں. الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ میں تو غوث پاک کے کتوں کا بھی کتا ہوں، صرف کتا نہیں کتوں کا بھی کتا ہوں. اور سنو اس بات کو توجہ کے ساتھ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بڑی شخصیت ہو کر فاروق اعظم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ طبرانی میں موجود ہے. شاہ ولی اللہ نے لکھا ایک بات. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ازالہ کے اندر، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک بات کہتے تھے، کہتے میں ایک دفعہ حضرت عمر کی مجلس میں گیا، مرشد دا دیدار، میں حضرت فاروق اعظم کی مجلس میں گیا. فرمایا مجلس چل رہی تھی اور فاروق اعظم پر کیفیت طاری ہوئی، اور فاروق اعظم نے اپنی زبان سے کہا اللہ. تو حضرت عبداللہ مسعود صحابی ہے، بدری صحابی ہے، علم میں یہ مقام ہے، قرب مصطفی میں یہ درجہ ہے. کہتے میں نے حضرت عمر کا چہرہ دے کر پڑھا اللہ. فرمایا اس کے بعد پوری سال تک میں اللہ اللہ کرتا رہا، وہ لذت نہیں آئی جو فاروق اعظم کو چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے میں آئی. تو یہ مرشدوں کی شان ہوتی ہے. یہ صحابہ سے مسئلے حل ہوئے ہیں. اور حضرت عبداللہ مسعود سے کسی نے، ان کے شاگرد نے کہا کوفہ میں، آپ حضرت عمر کا ذکر کرتے رہتے کیا وجہ؟ فرمایا حضرت عمر کا ذکر جہاں ہوتا ہے نا وہاں بوریت ختم ہوتی ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا جہاں عمر ہوتا ہے نا تو وہاں شیطان نہیں آتا، شیطان اس راستے کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. شیطان اس راستے کو چھوڑ کر کیا ہو جاتا بولیے؟ جیسا کہ حق آ جائے تو باطل بھاگ جاتا ہے نا، بس اسی معنی میں آپ سمجھیے، بالکل حقیقی معنی اس کی تعبیر یہی ہے کہ جہاں عمر گزر جائے اور عمر کا گزر ہو جائے اس راہ کو شیطان پکڑتا نہیں، اس لیے کہ جہاں حق آ جائے وہاں باطل کا گزارا نہیں ہوتا. حضرت ابن مسعود سے کسی نے کہا کہ حضور آپ فاروق اعظم کا اتنا ذکر کرتے اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تو ذکر تو بہت دور کی بات ہے، تو عین ذات کا ذکر ہے نا. کہتے ہاں. فرمایا لو کنت اعلم کلبا، آپ کہتے ہیں نا سگے مدینہ سگے بغداد، یہ گز گز کی داڑھی یہ تو ہندوستان سے عقیدہ لائے. میں نے کہا ہندوستان سے تو رامائن لایا، ہم نے ہندوستان سے مسلمانوں والا عقیدہ لایا. اس لیے تمہارا وہ ٹائی والا رامائن تو پڑھتا ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتا. ہم تو دیکھتے کبھی پڑھے گا، اس کو تو کلمہ نہیں پڑھنا آتا. کلمہ پڑھتا ہے تو اگلا بولے کسی مسلمان نے اس کو کلمہ نہیں پڑھایا. ذاکر نے کہتے ویدے اتنی پڑھ رہے، اتنی لمبی لمبی. میں نے کہا ویدے پڑھے، ہندوؤں کی کتابیں پڑھتا، مسلمانوں کی نہیں پڑھتا. ورس مرس اور اس کے حوالے تو دیتا، قرآن بھی تو پڑھا تاکہ ہم بھی تو دیکھیں اندر کوئی سکھ بیٹھا ہے کیا بیٹھا ہے. اور قرآن بھی اگر کبھی پڑھ دے تو اتنا غلط املا اور اتنا غلط تسلط کہ بندہ کہ او ہو ابھی فرشتے لعنت اس کی شکل کو اتار رہے ہوں گے. اتنی غلط عربی تو کسی نے نہیں پڑھی. ہاں بالکل اتنی گندی زبان. اور آپ سنیے تانا دیتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہتے ہیں، بغداد کا کتا کہتے ہیں. اللہ نے تو ان کو انسان بنایا. میں نے کہا وہ تمہارے مولوی صاحب کو تم ان کو شیر کہتے ہو تو ان کی دم کتنی لمبی ہے. اور حیات الحیوان کے اندر علامہ دلیلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں سب سے گندی بدبو شیر کے منہ سے آتی ہے. تو پھر تو سارا مجمع میں نے یار گستاخی کر رہے ہیں ہمارے، تو میں نے شیر کی صفات بیان کر رہا ہوں. لمبی دم ہوگی، وہ چنگاڑتے ہوں گے، وہ لوگوں کا خون پی جاتے ہوں گے، اور جہاں گوشت دیکھتے ہوں گے تو بس کتے کی طرح لپک جاتے ہوں گے. کہنے لگے نہیں گستاخی کر رہے ہیں آپ. میں نے کہا شیر کے اندر یہ ساری عادت ہے. بولے نہیں، صرف ایک وصف ہے، وہ بہت بہادر ہے. مثال دی بہت بہادر ہے، بہادر ہے، تشبیہ کمال کے لیے نہیں ہے. تو میں نے کہا اسی طرح کتا کہہ کر وہ جانور مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اس کی وفاداری ہے. اور تم تو ایسے ہو کہ تمہاری گز بھر کی داڑھی تمہارا ذکر قرآن میں نہیں، لیکن ایک کتا ایسا ہے جس کا ذکر بار بار قرآن میں آیا ہے. اس کا ذکر بار بار سورہ کہف اٹھا کر دیکھیں، بار بار اس کتے کا ذکر آیا. تھا کتا چلا ولیوں کے ساتھ تو پاک کلام نے بار بار ذکر کیا. فرمایا 4 وہ 5واں کتا، 6 وہ 7واں کتا، 7 وہ 8واں کتا. کتا
بھی اگر ولیوں کے ساتھ رہے تو اس کا نام بھی بلند ہو جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. یہ اللہ یہ قرآن سورہ کہف کے اندر موجود ہے میرے دوستو. اب ذرا توجہ کریں اس پر. خاص طور پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں اسی تناظر کے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے عشق و محبت کا اظہار خاص طور پر اس تناظر کے اندر ذکر کیا ہے کہ آپ کو کیسی محبت ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی ذات کے ساتھ. کیسی محبت کہ یہ سارے عشق کے قافلے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کو آپ نے دیکھا کہ ان کا لقب پاک کیا تھا؟ صاحب النعلین. وہ صاحب الوساط، سرکار کا بسترا بچھانے والا. بولیے سبحان اللہ. سرکار کے جوتوں کو سنبھالنے والا. وہ اپنا نام نہیں ذکر کرتے، اس بات سے ان کا تعارف ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے کسی نے پوچھا فاروق اعظم کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا چہرے کی بات. تو فرمایا ان کا ذکر تو ان کا ذکر ہے. اس سگے مدینہ کے لفظ پر جو بھونکتے ہیں ذرا ان کو سنیں ابھی آپ. کہتے ہیں یہ تو ہندوستان کی اصطلاح ہے. میں نے کہا ہندوستان میں جو بات آئی ہے وہ مدینے سے آئی ہے. تم ہندوستان سے ویدے لائے ہو، ہم تو ہندوستان سے خواجہ والا ایمان لے کر آئے. تم اپنی چیز ہم پر کیوں کھڑی کرتے ہو؟ کہتے ہیں وہ ہمارے پاکستان میں بھی کچھ جو بڈھے جماعتی ہوتے ہیں نا، جماعت غیر اسلامی بڈھے خسٹ بالکل وہ کنفیوژن پھیلانے کے لیے. نہیں دراصل یہ جو یہ آپ کرتے ہیں نا یہ دراصل ہم انڈیا سے آئے ہیں تو بہت سی عادتیں نا لے کر آئے ہیں. تو میں نے کہا یہ آپ جو مزاج ہے نا، داڑھی تیری سفید ہو گئی ہے بڈھے، میں نے کہا یہ جو مزاج تو یہ ہندوؤں والا مزاج ہے، اور ہم جو مزاج لے کر آئے ہیں یہ صحابہ کا مزاج ہندوستان میں آیا اور وہی پاکستان میں آیا، وہی پوری دنیا کے اندر آیا. سنیے، اور میری بات آپ کو سخت اس لیے لگے گی شاید کہ آپ ابھی محبوبوں تک رابطہ نہیں کر رہے اپنا. کیونکہ میں اپنے باپ کی تعریف نہیں کر رہا، میں اپنے استاذ کی تعریف نہیں کر رہا، میں ان کی تعریف کر رہا ہوں جنہیں خدا نے شاہد مطلق بنایا ہے. ابھی تو موضوع کھولا ہی نہیں ہے ہم نے، ابھی تو موضوع کھولا ہی نہیں ہے. توجہ رکھو میرے دوستو. حضرت عبداللہ بن مسعود سے جب پوچھا کہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں فاروق اعظم سے، فرمایا ان کی محبت تو ان کی محبت ہے. فرمایا مجلسوں میں ان کا ذکر کیا کرو، وہ مجلس مقبول ہوتی ہے اور اس سے نحوست ختم ہوتی ہے. اس سے بولیے نحوست ختم ہوتی ہے. فرمایا اتنا ہر جب دیکھو حضرت عمر کا ذکر کرتے ہیں. فرمایا حضرت عمر تو حضرت عمر ہے. اب عشق کی مزاج دیکھیے جو بریلی اور رامپور اور بدایون اور سرہند و گولڑا میں آیا ہے، وہ آیا کہاں سے ہے؟ توجہ کریں. حضرت عبداللہ بن مسعود طبرانی اوسط میں موجود ہے. فرماتے حضرت عمر تو حضرت عمر ہیں. فرمایا لو کنت اعلم کلما یحبہ عمر، خدا کی قسم اگر میں کسی کتے کو دیکھوں جو حضرت عمر کی گلی سے گزرتا تھا، واللہ لا احببتہ، خدا کی قسم میں بدری صحابی ہو کر اس کتے سے بھی پیار کروں گا جو حضرت عمر کی گلیوں سے آتا. دیکھ لیا عرب کو، یہ لال رومال عرب نہیں ہوتے، یہ تو سپاٹ چہرے ہیں. یاد ہے میں نے کہا تم نے خارجیوں کو دیکھا، عرب کو نہیں دیکھا. ہم نے میں عرب میں رہا، ایک مجھ سے کہنے کا حضور میں عرب میں رہا 20 سال، میں نے یہ کبھی چراغے نہیں دیکھے. میں نے کہا تو وہاں تو پنچر لگا تھا، تو عرب میں پاسپورٹ دکھا، میں نے کہا پنچر لگے یہاں پر. ہم دھاندلی کرتا ہے تو ہم کو ڈراتا ہے. ہم نے عرب، ابے میں نے کہا عرب تو نے ویزا لگا کر دیکھا، ہم نے قرآن کی آیتوں میں دیکھا ہے ان کو. بولے نا سبحان اللہ. ہم نے بخاری کے صفوں پر دیکھا ہے انہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری سیرت کے دوران دیکھا ہے. جن چوڑوں کو تو نے دیکھا ہے وہ چوڑے ہیں، اور جس علی کو ہم نے دیکھا ہے وہ عرب مطلق. درود پر نماز پر عبادتوں کے راز پر، درود پر نماز پر عبادت پر، نماز پر درود پر نماز پر، درود پر نماز پر، درود پر نماز پر عبادتوں کے راز پر. صفے تو سب بچھی گئے، صفے تو سب بچھی گئے، صفے تو سب بچھی گئے. عشق والیوں میں بیٹھ جا، صفے تو سب
چیخ عشق والیوں میں بیٹھ جا منافقوں کو چھوڑ کر منافقوں کو چھوڑ کر وہابیوں کو چھوڑ کر وہابیوں کو چھوڑ کر بریلویوں میں سبحان بیٹھ اللہ جا منافقوں کو چھوڑ کر بریلویوں میں بیٹھ جا